لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ ابھی کھانا قریب ختم ہونے کے تھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر آئے اور آیے کریمہ نازل ہوئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیے کریمہ سنائی، کھانا ہاتھ سے کھینچ لیا انہوں نے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ذرے کے برابر بھی اگر کوئی عمل کرے گا تو قیامت میں وہ عمل دکھایا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اتنا سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آج کچھ بھی گناہ انسان کہیں بھی جا کر چھپ کر کے کر لیتا ہے، وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ سے یہ تصور نکل چکا ہے کہ ایک فیوچر ڈیفینٹ ہے، یقیناً ہے، جو آنے والا ہے، اور اس وقت کوئی انسان کسی کا کام آنے والا وہاں پر دکھائی نہیں دے گا۔ ذرا غوث پاک کو دیکھو، ان کے والد کو دیکھو، یہ فیوچر ہی کی تو فکر تھی۔ دریا کے کنارے تیرتا ہوا ایک سیب انہوں نے کھا لیا تھا نا، اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ کسی مالک کی اجازت کی بغیر، اس کی اجازت کے بغیر میں نے یہ سیب کھا لیا ہے۔ تلاش کرتے ہوئے مالک کے باغ میں پہنچے تو مالک نے یہی کہا کہ بھئی اس کی جو تم نے بغیر اجازت کے سیب کھایا، اس کی تلافی اگر تم کرنا چاہتے ہو تو میری کنڈیشن یہی ہے کہ میرے باغ میں تم کام کرو۔ انہوں نے کیا، 10 سال خدمت کی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، اب آپ سوچئے ایک سیب کے کھانے پر، میں تو حیران رہتا ہوں، ایک سیب کے کھانے پر، وہ بھی تیرتا ہوا آیا تھا، اور اس کے کھا لینے پر اتنا افسوس کہ مالک کی تلاش میں نکلے اور 10 سال تک ان کے باغ کی خدمت انہوں نے انجام دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بس ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھ سے نابینا، ہاتھ سے اور پیر سے معذور ہے، اگر تم اس سے شادی کر لو تو تمہاری اس غلطی کو میں معاف کر سکتا ہوں۔ یہ کنڈیشن بھی انہوں نے منظور کر لی۔ جب شادی ہوئی، کمرے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ہاتھ پیر آنکھ سب سلامت، اور ایک خوبصورت خاتون وہاں پر موجود ہے۔ نکل آئے باہر اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا ہاتھ پیر سے معذور اور آنکھ سے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اندر خوبصورت ایک سلامت عورت موجود ہے، لڑکی موجود ہے۔ کہا ہاں، میں نے جو کہا تھا کہ آنکھ ہاتھ پیر سے معذور، وجہ یہ ہے کہ آنکھ سے اس بچی نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہاتھ سے کبھی کسی غلط چیز کو چھوا نہیں، اور پیر کبھی برائی کے راستے پر لے کر کے نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، ایک سیب کے عوض کے اندر کون سی فکر تھی، کون سی سوچ تھی، کون سا ٹینشن تھا؟ وہ حقیقی مستقبل، وہ حقیقی فیوچر۔ کوئی اگر یہ تصور کرے کہ آخرت کی فکر کرنے کے عوض کے اندر دنیا کا خسارہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کند ذہن اور اس سے بڑا فکری اعتبار سے مفلس دنیا کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آخرت کی فکر کرنے والے انسان کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے اور آخرت بھی سمجھ جایا کرتی ہے، دونوں چیزیں سمجھ جایا کرتی ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔